طلبہ و طالبات کو امتحانی مسائل حل ہونے کی امید، کراچی میٹرک اور انٹر بورڈ کو مستقل چیئرمین مل گئے۔ غلام حسین میٹرک، محمد مصباح انٹر بورڈ کراچی کے چیئرمین تعینات۔ سندھ کے دیگر تعلیمی بورڈز میں بھی مستقل چیئرمینز کی تعیناتیاں۔ مشرف راجپوت کو چیئرمین سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کراچی کا عہدہ مل گیا۔ خالد حسین چیئرمین لاڑکانہ بورڈ، رفیق چانڈیو چیئرمین حیدرآباد بورڈ تعینات۔ منصور راجپوت کو میرپور خاص، آصف میمن کو شہید بے نظیر آباد بورڈ کا چیئرمین لگا دیا گیا۔ کراچی میٹرک بورڈ میں پہلی بار نتائج کی مارکنگ ہوگی، تیاری مکمل۔ ای مارکنگ کا تجربہ 9ویں کے ریاضی کے پرچے پر کیا جائے گا۔ کاپی ایم سی کیوز مختصر اور طویل سوالات پر مشتمل ہوگی۔ شیٹ کو صرف کالے، نیلے بال پوائنٹ پین سے بھرنے کی اجازت۔ ماہرین نے سسٹم لاگو کرنے سے پہلے عملے کی تربیت ضروری قرار دے دی۔ پروفیسر سلمان راجہ بولے، پرچے میں ہر چیز سکین ہو رہی ہے یا نہیں جاننا بھی ضروری ہے۔ وزیر اعظم کا بجلی کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان، گھریلو صارفین کے لیے بجلی 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ سستی۔ گھریلو صارفین کو اب فی یونٹ بجلی 34 روپے 37 پیسے میں ملے گی۔ صنعتی صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں 7 روپے 59 پیسے فی یونٹ کمی۔ 5 سال میں گردشی قرضہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ یہ اعلان جو ہوا ہے ہم اس کو خوش آئند قرار دیں گے اور اس کو خوش دلی سے قبول کریں گے اور امید یہ رکھیں گے کہ جو آگے وعدے کیے گئے ہیں ان کو بھی بہت جلد پورا کیا جائے۔ بجلی سستی کرنے کے فیصلے پر صنعت کاروں کا خیر مقدم، تاجروں نے اعلان خوش آئند قرار دے دیا۔ صدر گاڑی جنید نکی بولے، بجلی کی لاگت کم ہونے سے صنعتی پیداوار بڑھے گی۔ چیئرمین ہول سیل گروسر عبدالرؤف ابراہیم نے کہا، گھریلو صارفین کو سستی بجلی سے ریلیف ملے گا۔ عتیق میر کا بلوں میں شامل بیجا ٹیکس اور سلیب بھی ختم کرنے کا مطالبہ۔ بجلی کی قیمتیں اس وقت سلیب ریٹ کے تحت 60 روپے پر یونٹ سے بھی ایکسیڈ کر جاتی ہیں۔ بہتر تو یہ تھا کہ بجلی کے بلوں میں شامل وہ جو ان گنت 13-14 قسم کے وہ جو ٹیکسز شامل ہیں انہیں ختم کیا جائے، دوسرا سلیب ریٹ کو ختم کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا جام صادق انٹرچینج 2 مہینے میں مکمل کرنے کا حکم، قائد آباد انٹرچینج بھی جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ مراد علی شاہ کا شاہراہ بھٹو کا اچانک دورہ، وزیر اعلیٰ نے شاہراہ بھٹو ٹول پلازا پر ٹیکس بھی ادا کیا، کہا عوام کی سہولت کے لیے دونوں انٹرچینج ٹریفک کے لیے جلد کھولنا چاہتا ہوں۔ عید ختم ہو گئی، کام کی رفتار تیز کریں۔ گلشن معمار سے لاپتہ 4 لڑکیوں کی بازیابی کی درخواست، آئی جی سندھ کی سپریم کورٹ میں پیش رفت رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ عدالت کا اچھے افسران سے تفتیش کرانے کا حکم، تفتیش مکمل کرنے کے لیے پولیس کو 15 دن کی مہلت دے دی۔ 2 رکنی بینچ نے کیس چیف جسٹس پاکستان کو ارسال کر دیا، پولیس سے آئندہ سماعت پر تفصیلی رپورٹ مانگ لی۔ کیٹل کالونیوں میں گوالوں اور ملازمین کی فوری رجسٹریشن کا مطالبہ، ان میں چند عناصر جرائم کی وارداتوں میں ملوث ہیں، متعلقہ اداروں سے مسائل کے حل کے لیے رابطے میں ہیں۔ صدر ڈیری اینڈ کیٹل ایسوسی ایشن کا پولیس چیف کو خط لکھا، دودھ کی گاڑیوں کی بھی چیکنگ نہیں کی جاتی، کرمنلز کی دودھ کی گاڑیوں کے ذریعے آسان رسائی ہے۔ دہائیاں گزر گئی، کراچی کے مسائل جوں کہ توں، کہیں بجلی نہیں تو کہیں گیس بند، پانی بھی نایاب۔ ناظم آباد نمبر 2 میں 2 برس سے شدید قلت آب، علاقہ مکین بوند بوند کے لیے ٹینکر مافیا کا منہ تکنے پر مجبور۔ بلک لائن سے غیر قانونی کنیکشن پانی کی کمی کی بڑی وجہ قرار، علاقہ مکینوں کا حکام بالا سے بنیادی سہولتیں دینے کا مطالبہ۔ میرے گھر کے ٹینکر سے آپ میرا گھر پورا نہیں کر پا رہے اور آپ مختلف علاقوں کے اندر جو ہے نا پانی جو ہے نا بیچ رہے ہیں۔ یہاں سے بلدیہ ٹاؤن بھی بک رہا ہے، یہاں سے سائڈ ایریا پہ بھی جا رہا ہے، جب لازمی بات ہے آپ اتنی بڑی انڈسٹریل ایریا کو مطلب اور فیکٹریز کو مطلب جو ہے نا پانی یہاں سے دیں گے ناظم آباد 2 نمبر سے، ناظم آباد 1 نمبر سے، تو متاثر تو ہوگا نا۔ بات یہ ہے کہ کنیکشن بیچے جاتے ہیں، کنیکشن خریدے جاتے ہیں۔ اب سارا خرچہ تو ہمارا سارا بورنگ کے اندر جا رہا ہے، تو ہمیں فائدہ کس چیز کا ہے؟ کوئی فائدہ تو ہو نا کسی چیز کا یار، اگر ووٹنگ ہوتی ہے یا کچھ بھی ہوتی ہے یا جو بھی چیزیں جو خدمت کے لیے لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ خدمت نظر نہیں آ رہی ہوتی۔
آفاق احمد کا 12 اپریل کو عوامی احتجاج کا اعلان، سیاسی جماعتوں کو پرامن احتجاج میں شرکت کی دعوت، کہا 3 مہینے میں 262 افراد حادثات کی نظر ہو چکے، 12,000 ٹینکرز سڑکوں پر دندناتے پھر رہے ہیں، ہمارا پانی چوری کر کے ہمیں ہی بیچا جا رہا ہے۔ جو صورتحال ہے اس میں یہ کہہ دینا کہ کیا حکومت کے اقدامات سے یہ کنٹرول ہو جائے گا یا آپ کے جو تحریک ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، جو آج تھوڑا بہت بھی اگر کوئی دکھانے کے لیے بھی حکومت اقدامات کر رہی ہے تو یہ عوامی دباؤ کا ہی نتیجہ ہے۔ 12 تاریخ کو ظاہر ہے عوام اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کرے گی اور حکومت پہ دباؤ آئے گا اور حکومت کو سنجیدگی کے ساتھ اس معاملات کو لینا پڑے گا۔ چلڈرن اسپتال نارتھ ناظم آباد میں عملے کی کمی، 25 ڈاکٹرز 25 نرسز کی کمی، 50 میرا پیڈیکل سٹاف، پرچی کلرک کی ضرورت۔ ایم ایس ڈاکٹر شفیق غوری بولے عملہ ملنے سے مریضوں کو فائدہ پہنچے گا، اسپتال ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ کینٹ اسٹیشن پر بکنگ آفس میں سہولیات کا فقدان، اے سی نکارا، ریلوے اسٹیشن پر مسافر پریشان، گرمی میں برا حال، بولے گرمی میں گھنٹوں انتظار کرایا جا رہا ہے، لمبی قطاریں، بیٹھنے کے لیے سیٹیں بھی نہیں۔ پاکستان کے لیے بڑا اعزاز، ایشین کرکٹ کونسل کی صدارت سنبھال لی، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی ایشین کرکٹ کونسل کے صدر منتخب۔ دبئی میں ایشین کرکٹ کونسل کے اجلاس میں اعلان کیا گیا، محسن نقوی کی مدت صدارت 2 سال ہوگی، ایشین کرکٹ کو تاریخی بلندیوں پر لے جانے کے لیے پرعزم۔ ایشین کرکٹ کونسل کی جنرل کونسل کا دبئی میں اجلاس، ایشیا کپ 2025 کے مقامات پر تبادلہ خیال، ٹورنامنٹ بھارت میں ہوگا، پاکستان کے میچز دبئی یا سری لنکا میں کروانے کی تجویز پر غور۔ پاکستان میں کرکٹ کا بڑا میلہ سجنے کے لیے تیار، ختم ہوا انتظار، پی ایس ایل 10 کے ٹکٹ کی فروخت شروع، ٹکٹیں 7 اپریل سے ٹی سی ایس ایکسپریس سینٹرز پر دستیاب ہوں گی، آن لائن ٹکٹیں بھی ٹی سی ایس پک اپ مراکز سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا نجی اسپتال میں علاج جاری، ذاتی معالج نے صحت میں مسلسل بہتری کی نوید سنا دی۔ ڈاکٹر عاصم حسین کا کہنا تھا کہ ٹیسٹ رپورٹس بھی بہتری کے اشاریے دے رہی ہیں، ماہرین روزانہ 3 مرتبہ صدر آصف زرداری کا معائنہ کر رہے ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 46ویں برسی کل منائی جائے گی، جیالوں کے قافلے گڑھی خدا بخش کے لیے روانہ، رہنما پیپلز پارٹی سعدیہ جاوید بولیں کراچی کے مختلف علاقوں سے قافلے نکلیں گے، خواتین کی بڑی تعداد شریک ہوگی، بلاول بھٹو سمیت رہنما خطاب کریں گے۔ ماہر نفسیات پروفیسر سید ہارون احمد انتقال کر گئے، نماز جنازہ کل مسجد ابوبکر میں ادا کی جائے گی، تدفین گرنگی قبرستان میں کی جائے گی۔ مرحوم جناح اسپتال کے شعبہ نفسیات کے سابق انچارج تھے، پروفیسر ہارون کی خدمات پر انہیں کئی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اداکار ساجد حسن کے بیٹے ساحر کے خلاف منشیات برآمدگی کا کیس، ساحر حسن کی درخواست ضمانت پر سماعت، آئینی بینچ نے کیس واپس ریگولر بینچ کو بھیج دیا، عدالت کی 14 روز کے اندر درخواست ریگولر بینچ کے روبرو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت۔ گندم کی قیمت میں 15 روپے کمی، آٹا سستا ہونے کا امکان، گندم 174 سے کم ہو کر 159 کلو پر آ گئی، 2.5 نمبر آٹا 79 فائن 84 روپے کلو میں بیچا جانے لگا۔ عبدالرؤف ابراہیم بولے گندم سستی ہو گئی، اب آٹا بھی سستا ہونا چاہیے، سرکاری قیمت پر عمل نہ کرنے والے نان بائیوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ میں کوسٹنگ کر کے بات کر رہا ہوں آپ سے کہ 70 روپے 2.5 نمبر کا آٹا ہونا چاہیے اور اس کو فی الفور عمل کرایا جائے، اور 75 روپے فائن آٹا اور 84 روپے چکی کا آٹا ہونا چاہیے۔ مہنگائی کی شرح 60 سال کی کم ترین سطح تک گر گئی، مشیر خزانہ خرم شہزاد کا مارچ میں مہنگائی کی شرح 0.70% تک گرنے کا دعویٰ، 9 ماہ میں مہنگائی کی اوسط شرح 5.25% رہ گئی۔ ملک کی معیشت کے لیے اچھی خبر، ماڑی انرجیز کا وزیرستان میں تیل اور گیس کی نئی دریافت کا اعلان، سپن 1 کنویں سے 122 بیرل خام تیل کے ذخائر ملے،
23.85 MMSCFD یومیہ گیس کے ذخائر ملے. اسٹاک ایکسچینج کو اہم معلومات سے آگاہ کر دیا گیا. مہنگا سونا 500 روپے مزید مہنگا. 1 تولہ سونا 3,25,500 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونے کی قیمت 2,79,063 روپے. 1 تولہ چاندی کی قیمت 3,580 روپے پر برقرار.